آج احساس ہوا ہے 4 دن سے میں یہاں ہوں. یہ ایک بہانہ ہے. مارکیٹ خراب چل رہا ہے, سست چل رہا ہے, بازار اچھا نہیں چل رہا ہے, کاروبار فیل چل رہے ہیں. محنت کرنے والے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے. یہ تو آزمائش ہے, یہ تو ہوتا ہے. یہ سب چیزیں آتی کیوں ہیں ہمارے سماج میں اور ہمارے معاشرے میں؟ ایک بار مدینے میں بھی تو قحط پڑ گیا تھا, لوگ بھوکے مرنے لگے تھے مدینے کے اندر. اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 100 اونٹ گلے سے لد کر ملک شام سے آئے. سنیے, سیریا سے, ملک شام سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 100 اونٹوں کے پر لدا ہوا مال اپنے پاس رکھ لیا. مدینے کے بزنس مین کو, مدینے کے تاجروں کو پتا چلا کہ ملک شام سے عثمان غنی کے پاس غلہ اور اناج آیا ہے, بڑا اچھا موقع ہے. مدینے میں قحط پڑا ہوا ہے, مدینے کے اندر تنگ دستی ہے, لوگوں کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے. عثمان غنی سے ہم خرید لیتے ہیں, 10 کا مال 11 میں خریدیں گے, 10 کا مال 12 میں خریدیں گے اور 10 کا مال 20 میں ہم بیچیں گے. یہ مدینے کی بزنس مین لوگوں نے یہ سوچا ہے. مجبور ہے آدمی, کیا نہیں کرے گا, اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے 10 کی چیز 20 میں بھی لے گا. یہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے, وہ بھی چاہتے تو اچھا نفع کما سکتے تھے, کیونکہ 100 اونٹ گلے سے لدے ہوئے ہیں. مدینے کے تاجر ان کے پاس آئے اور کہنے لگے, ہمیں پتا چلا کہ آپ کے پاس اناج کے 100 اونٹ آئے ہوئے ہیں, کہاں آپ بیچیں گے؟ حضرت عثمان غنی نے کہا کیوں نہیں, لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تم پروفٹ کیا دو گے, نفع کیا دو گے؟ کہا آئے عثمان, آپ کا 10 کا مال ہم 12 میں لینے کے لیے تیار ہیں. حضرت عثمان کہتے نہیں, مجھے اس سے بھی زیادہ پروفٹ مل رہی ہے. ایک نے کہا ہم 10 کا مال 13 میں لینے کے لیے تیار ہیں. حضرت عثمان نے کہا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ پروفٹ مل رہی ہے. آخری بولی لگتی ہے, اے عثمان, ہم 10 کا مال آپ کا جو آپ نے شام سے 10 میں خریدا ہے, ہم اس کو 15 میں خریدنے کے لیے تیار ہیں. حضرت عثمان بولتے ہیں نہیں, مجھے اس سے بھی زیادہ پروفٹ مل رہی ہے. مدینے کے تاجروں نے اس سے زیادہ بولی نہیں لگائی, اٹھ کے چلنے لگے. دروازے پر پہنچے, واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں عثمان, آپ کو ظاہر ہے جو اس سے بھی زیادہ نفع دے گا آپ وہیں پر مال دیں گے, لیکن میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. مدینے کے جتنے بڑے بزنس مین لوگ ہیں وہ آپ کے گھر موجود ہیں. ہم لوگوں کے علاوہ مدینے میں اور کوئی بزنس مین نہیں ہے, اور سب سے زیادہ بولی اس آدمی نے لگائی ہے 10 کا مال 15 میں. آپ کہہ رہے ہیں مجھے اس سے بھی زیادہ پروفٹ مل رہی ہے. آخر مدینے کے سارے بڑے بڑے تاجر بزنس مین تو یہاں ہیں, پھر آپ کو اس سے زیادہ نفع کون دے رہا ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا وہ بزنس مین کون ہے. حضرت عثمان فرماتے ہیں وہ ہے میرا اللہ جو مجھے اس سے بھی زیادہ نفع دے رہا ہے. تم 10 کا مال 15 میں لینے کے لیے تیار ہو, اور میرا رب میرا اللہ 1 کا مال 10 درہم میں, 1 درہم کا 10 گنا زیادہ عوض دینے کے لیے, نیکیاں دینے کے لیے, بدلہ دینے کے لیے تیار ہے. یعنی 10 گنا. 1 روپیہ خرچ کرو گے تو اللہ 10 روپے کا ثواب دیتا ہے, 10 روپے خرچ کرو گے تو 100 روپے کا ثواب دیتا ہے. یہ ہمارے 100 اونٹ گلوں سے لدے ہوئے ہیں, میں ان 100 اونٹوں کا اناج مدینے کے غریبوں اور مسکینوں میں فری تقسیم کروں گا, اللہ کی راہ میں دوں گا, ان کے گھروں میں چولہا جلے گا, یتیم اور غریب بچے کھانا کھائیں گے, میں کوئی قیمت نہیں لوں گا, فی سبیل اللہ میں اس کو تقسیم کر رہا ہوں. میرے بھائیوں ذرا تصور کرو کہ ان لوگوں کے سامنے یہ چیز نہیں تھی کہ آج بزنس بہت خراب ہے, آج دکان نہیں چل رہی ہے, پروفٹ نہیں ہو رہی ہے, کاروبار خراب چل رہا ہے. یہ رونا آج ہمیں اور ہمارے سماج کو کیوں رونا پڑتا ہے؟ اس لیے رونا پڑتا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعى. ہم نے قانون شریعت تو پڑھا ہے, لا آف نیچر کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی ہے. ہم نے ایسے موقع پر غریبوں کی ہمدردی اور غریبوں کی غمخواری ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوتی ہے. ہمارے پاس یہ احساس ہوتا ہے اب تو اچھا موقع ہے, اب تو لوگ مجبور ہیں, اب تو 10 کا مال 20 میں بھی خریدیں گے, یہی تو کمانے کا موقع ہے. ہم بھنڈار اور اسٹور مال کی شکل میں جمع کرتے ہیں اور ایسے ہی موقع کا ہم انتظار کرتے
چاہتے ہیں کہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں تاکہ ہمارا 10 کا مال 20 میں بک جائے. کیا ہوا اس سال؟ آپ لیچی کا کاروبار کرتے ہیں, آپ کی لیچی کا کاروبار کا کیا حل ہوا بتائیے؟ کیا پوزیشن ہوئی؟ کیوں رونا رو رہے ہیں صاحب؟ بڑی خرابی ہوئی, پروفٹ بھی نہیں ملی, گھاٹے میں چلا گیا. اب سب کچھ سوچنے کے بعد اب لا آف نیچر کے بارے میں سوچئے. آپ نے تو کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا تھا, اگر دھوکہ دیا ہے تو دھوکہ کھانا پڑے گا. آپ نے اگر کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہے تو آپ کی بھی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جائے گا. یہ لا آف نیچر ہے جو کبھی معاف نہیں کرتا ہے. لا آف نیچر ہے. غریب کی ہمدردی کرو گے, آپ کے ساتھ بھی ہمدردی ہوگی. یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو گے, کل آپ کا انتقال ہو جائے تو آپ کے بیٹے پر بھی ہاتھ رکھنے والے بیسیوں تیار ہو جائیں گے. یہ لا آف نیچر ہے. آپ کسی کی مجبوری میں اس کا کام کریں گے تو آپ کی مجبوری میں دوسرا آپ کے کام آئے گا. یہ لا آف نیچر ہے میرے بھائیوں. اس فطرت, اس قانون فطرت جو کبھی بدلتا نہیں ہے, یہ یاد رکھیے, یہ یاد رکھیے. پھر اسی چیز پر آئیے. کسی کی ماں, بہن, بیٹی اگر آپ سے محفوظ نہیں ہے تو یہ مت سوچیے گا رات میں سوتے وقت کہ آپ کی ماں, بہن, بیٹی محفوظ رہے گی. یہ لا آف نیچر ہے جو کبھی معاف نہیں کرتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کو دیکھیے آپ. اچھا موقع تھا, 10 کا مال 20 میں بھی دیتے تو بکتا, لیکن انہوں نے 10 کا مال 10 میں بھی نہیں بیچا, بلکہ 10 کا مال بھی ختم کر دیا, غریبوں میں دے دیا, مسکینوں میں دے دیا. اور اعلان ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس مسجد کو ضرورت ہے تمہارے تعاون کی, کیونکہ ابھی میں سجدے میں گیا ہوں, ہوا چلی اور مدینے کی مسجد نبوی کی چھت اڑ گئی. کھجور کے پتے کی چھت تھی وہ اڑ گئی. بارش کے قطروں نے محمد رسول اللہ کے چہرے کو مٹی سے گردآلود کر دیا. صحابہ نے سلام پھیرنے کے بعد نبی کے چہرے کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. چاند جیسا چمکنے والا چہرہ آج مٹی سے خراب ہو گیا ہے. بارش کے قطرے زمین پر اور زمین کی مٹی کے چھینٹے نبی کے چہرے پر. وہ چہرہ جس کو کبھی دیکھ کر حسان ابن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. آپ سے زیادہ خوبصورت آج تک دنیا کی کسی عورت نے بچہ پیدا ہی نہیں کیا ہے. آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے. اتنا خوبصورت چہرہ صحابہ نے دیکھا تو اللہ کے رسول نے کہا اس مسجد کی چھت کو پکا کرنے کے لیے کوئی ہے جو تعاون کرے. میرے بھائیو, آپ نے تعاون سب سے مانگا لیکن صرف ایک آدمی اٹھا اور کہتا ہے عثمان غنی اے اللہ کے رسول جتنا خرچہ ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خرچہ لیا اور مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی. ایک اور موقع آیا غزوہ تبوک کے موقع پر, کچھ اونٹوں کی ضرورت پڑی. آپ نے کہا کوئی ہے جو اس غزوے میں شرکت کرنے کے لیے اونٹ صدقہ کرے, اونٹ دے. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کتنے اونٹ چاہیے اللہ کے رسول؟ آپ نے کہا چاہیے تو بہت ہے, تم 100 دے دو. حضرت عثمان نے کہا دیا. کہا اللہ کے رسول نے عثمان کے علاوہ 100 کوئی اور دے دے. پھر عثمان اٹھے کہ اللہ کے رسول اور 100 دے رہا ہوں. اللہ کے نبی کہتے ہیں عثمان نے 200 دیے, کوئی اور ہے جو 100 دے دے. اللہ کے نبی نے جیسی کہا عثمان غنی اٹھے, کہا اللہ کے رسول 100 اور دے رہا ہوں. اس کے بعد آپ نے کہا عثمان تم 300 دے چکے ہو, اب تمہاری ضرورت نہیں, کوئی اور. آپ کسی اور سے کہہ رہے ہیں اور بار بار عثمان غنی اٹھ رہے ہیں. 7 بار آپ نے اعلان کیا اور 7 بار عثمان اٹھے. اللہ کے نبی نے بند کر دیا کہنا کہ اب جتنے بار بھی کہوں گا عثمان ہی اٹھیں گے. یہ تو مان نہیں رہے ہیں. لیکن خطبہ ختم کرنے کے بعد, مصلی چھوڑنے کے بعد آپ نے مسجد سے جانے سے پہلے کیا اعلان کیا کہ لوگوں ابھی جبریل میرے پاس آئے اور عثمان کے لیے خوشخبری سنا کر گئے اور کہا کہ جاؤ اپنے عثمان سے کہہ دو کہ آج کے بعد عثمان اگر کوئی بھی نیکی نہ کرے تو کہہ دو لا ذر عثمان, لا ما ذر عثمان, ما ذر عثمان, ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم قط. آج اللہ اتنا خوش ہوا ہے کہ اللہ نے اعلان کر دیا آج کے بعد عثمان ایک بھی نیک کام نہ کرے پھر بھی اللہ عثمان کو جنت دے کر رہے گا. یہ کون سا جذبہ تھا؟ جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا. عثمان غنی نے جیسا کیا اسی دنیا میں انہوں نے جنت کی بشارت سن لی.
ہمارے پاس تو پیسہ آنا چاہیے چاہے جہاں سے آئے. یاد رکھیے گا کعبے کے رب کی قسم مال حرام آپ کے پاس بھی نہیں رکے گا, دھوکے کا مال آپ کے پاس بھی نہیں رکے گا. دیکھ لیجئے ای ڈی چھاپے مار رہی ہے, کروڑوں روپیہ نکل رہا ہے, ضبط کر لیا گیا ہے. حرام کماؤ گے ایسے ہی برباد بھی ہوگا, ایسے ہی جائے گا بھی. اور آپ نے اگر کسی کو دھوکہ دے کر پیسہ حاصل ہی کر لیا تو اللہ آپ کی بیوی کے بریسٹ میں کینسر کر دے گا. جاؤ خرچ کرو. بیوی گناہ گار نہیں ہے, جرم ہم نے کیا ہے تو سزا بیوی کو کیوں, یہ ایک الگ میٹر ہے, لیکن لا آف نیچر ہے. بیوی صبر کرے گی اور انتقال اگر ہو گیا اور صبر کیا تو اس کو تو جنت ہے. لیکن آپ کے لیے نصیحت ہے, کیونکہ بیوی کی پرورش اور کھلانے پلانے کے ذمہ دار آپ تھے, اس لیے بیوی کو یہ بیماری دے دی تاکہ وہ پیسہ تمہارا یہاں خرچ ہو جائے. جو 10 لاکھ تم نے غلط طریقے سے کمایا وہ 15 لاکھ تمہاری بیوی کے کینسر میں خرچ ہو گیا. وہ جانا ہی ہے, وہ بچے گا نہیں, کیونکہ تم نے دوسرے کو دھوکہ دے کے کمایا ہے. وہ تمہارے پاس رہ نہیں سکتا. تمہارے بیٹے کو کینسر کی بیماری کی شکل میں وصول کر لیا جائے گا, وہ ہوگا کسی نہ کسی شکل میں وصول کیا جائے گا, کیونکہ اس پیسے کو اس دنیا میں استعمال کرنے کا حق حاصل ہے ہی نہیں تمہیں, جو تم نے غلط طریقے سے کمایا ہے. جب وہ تمہارا ہے ہی نہیں تو تم اس کو استعمال کیسے کر سکتے ہو؟ جب غلط طریقے سے کمایا ہے تو غلط جگہ پر جائے گا. یہ لا آف نیچر ہے, یہ اپنی آنکھوں سے تم دیکھو گے. اور گناہ باقی ہے جو قانون شریعت کے مطابق آپ کو اس کی سزا مل کر رہے گی. اگر توبہ کر لی, اللہ کو رحم آ گیا تو معاف کر دے گا, نہیں آیا تو اس کا حساب و کتاب لے کر جہنم میں داخل کرے گا. یہ تو اس کے اوپر ہے, وہ چاہے تو معاف کرے اور چاہے تو معاف نہ کرے. یہ ہوگا.